نفس کا قیدی قسط نمبر 2۔ قتل کی کسی بھی واردات کی تفتیش میں دو چیزیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اول، قتل کا محرک، دوم آلۂ قتل۔ اور جیلا کے قتل کے سلسلے میں ابھی تک یہ دونوں چیزیں میری دسترس سے باہر تھیں۔ میری اب تک کی پوچھ گچھ کے نتیجے میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا، کیونکہ جس انداز میں جیلا کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا وہ شدید ترین ناپسندیدگی اور گہری نفرت کو ظاہر کرتا تھا۔ اور جہاں تک آلۂ قتل کا معاملہ تھا تو میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ کوئی آہنی سلاخ، کوئی ہتھوڑا یا کوئی بھی لوہے کی بھاری شے ہو سکتی تھی۔ جیلا کی کھوپڑی کا عقبی حصہ اتنی بے دردی سے چٹکایا گیا تھا کہ بھیجا بھی باہر جھانکنے لگا تھا۔ کاری ضرب شدید طیش اور غیظ و غضب کے عالم میں ہی لگائی گئی تھی۔ میں نے اپنے ایک سادہ لباس اہلکار کو اس کام پر مامور کر دیا کہ وہ مرزا پور میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ مقتول کی کسی شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی یا کم از کم ناراضی تو نہیں تھی۔ میں نے ایسے ہی ایک اور سادہ لباس اہلکار کو حویلی مراد روانہ کر دیا۔ رفیق نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول جیلا کی اپنے تایا کی بیٹی نبیلہ سے شادی ہونے والی تھی۔ مقتول کا تایا صدیق حویلی مراد نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس اہلکار نے حویلی مراد میں سن گن لینا تھی کہ شاید قتل کی اس واردات کا کوئی سراغ مل جائے۔ یہ دونوں اہلکار خاصے مستعد اور کھوج لگانے کے ماہر ثابت ہوئے تھے۔ جبھی میں نے انہیں اس نوعیت کی ذمہ داری سونپی تھی، شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی۔ اطلاع کنندہ بھی ایک کسان ہی تھا جس کی زمین شیخو پورہ اور لائل پور کی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مذکورہ کسان کا نام مشتاق باجوہ تھا۔ میں نے مشتاق باجوہ کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ مشتاق باجوہ کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک پستہ قامت اور فربہ اندام شخص تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، باجوہ جی کیا خبر لائے ہو؟ میرے کھیتوں میں سے ایک ہتھوڑا ملا ہے سرکار، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ باہ جی یہی بتانے آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ کیسا ہتھوڑا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے وہ ہتھوڑا؟ وہ تو ادھر میرے کھیتوں میں ہی پڑا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے اسے اٹھانے یا ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ مجھے پتہ چلا ہے جیلا کو کسی ایسے اوزار سے ہلاک کیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس ہتھوڑے کو بالکل نہیں چھیڑا اور سیدھا آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے باجوہ۔ میں نے سراہنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور مشتاق باجوہ کی معیت میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مذکورہ ہتھوڑا پڑا ہوا تھا۔ دھوپ کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم فضا میں ابھی تک حدت اور تمازت موجود تھی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کم و بیش 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اس ہتھوڑے کا جائزہ لیا اور میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ہتھوڑے کے سر پر یعنی اس کے آہنی حصے پر خشک خون لگا ہوا تھا اور اس جمے ہوئے خون میں مجھے چند بال بھی چپکے دکھائی دیے۔ مذکورہ ہتھوڑے کا سر اتنا وسیع تھا کہ اس کی ایک ہی ضرب کسی بھی انسان کی کھوپڑی کو چٹکانے کے لیے کافی تھی۔ اگر جمیل عرف جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا تو پھر یہ بات بھی طے تھی کہ اس کے سر پر جمع ہوا خون اور اس خون کے ساتھ چپکے ہوئے بال یقیناً جیلا ہی کے تھے۔ مشتاق باجوہ سے رسمی پوچھ گچھ کے بعد میں مذکورہ متوقع اعلیٰ قتل کو اپنے ساتھ لے آیا اور مشتاق باجوہ کو ہدایت کر دی کہ اگر وہ کوئی بھی غیر معمولی بات دیکھے یا محسوس کرے تو فوراً مجھے اطلاع دے۔ اس نے میرے احکام پر عمل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ مشتاق باجوہ کی اراضی شیخو پورہ اور لائل پور کی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تاہم اس کا شمار مرزا پور یعنی شیخو پورہ ہی میں ہوتا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دوسری جانب ضلع لائل پور کا پہلا گاؤں حویلی مراد تھا جہاں مقتول کا تایا صدیق حلوائی رہتا تھا۔ مرزا پور اور حویلی مراد میں 8 میل کا فاصلہ حائل تھا، جس کے 2 میل شیخو پورہ میں اور 6 میل لائل پور کے علاقے میں آتے تھے۔ جیلا کا قتل مرزا پور شیخو پورہ میں ہوا تھا اور یہ ہتھوڑا شیخو پورہ کے آخری کنارے پر مشتاق باجوہ کے کھیتوں سے ملا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اگر اسی ہتھوڑے سے جیلا کو قتل کیا گیا تھا تو قاتل اپنا کام کرنے کے بعد لائل پور کی طرف گیا تھا اور راستے میں اس نے یہ ہتھوڑا مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ اس کا ایک اور بھی مطلب تھا اور وہ یہ کہ قاتل کا تعلق لائل پور کے سرحدی گاؤں حویلی مراد سے ہو سکتا تھا۔ اس خیال نے میرے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ اگر میں درست سمت میں سوچ رہا تھا تو پھر اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیلا کے ساتھ دشمنی حویلی مراد کی جانب سے کسی نے کی تھی۔
میں نے مذکورہ خون آلود ہتھوڑے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ اس کے سر پر پائے جانے والے بال جیلا ہی کے تھے یا کسی اور کے۔ ویسے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں اعلی قتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر یہ ہتھوڑا کسی اور جگہ استعمال ہوا ہوتا تو پھر اس کے سر پر انسانی بالوں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور وہ بھی خون میں چپکے ہوئے بال۔ اگرچہ مرزا پور اور حویلی مراد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن حویلی مراد کا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، کیونکہ حویلی مراد ضلع لائل پور میں تھا اور مرزا پور ضلع شیخوپورہ میں۔ میں نے آئندہ روز حویلی مراد جانے کا پروگرام ترتیب دیا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میرے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ حویلی مراد کا دورہ کافی سود مند ثابت ہوگا، شاید یہ میری چھٹی حص تھی۔ آئندہ روز میں الصبح لائل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر میں حویلی مراد جانے کے لیے کھیتوں والا راستہ اختیار کرتا تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتا، لیکن مجھے ڈائریکٹ وہاں نہیں جانا تھا۔ اس سلسلے میں محکمہ جاتی خانہ پوری بہت ضروری تھی۔ حویلی مراد ضلع لائل پور میں تھا اور یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، لہٰذا وہاں کسی قسم کی تفتیش سے پہلے متعلقہ افراد کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ میں پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لائل پور پہنچا، وہاں متعلقہ افسران کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد میں اس تھانے میں پہنچ گیا جس کی حدود میں حویلی مراد آتا تھا۔ وہاں کا تھانہ انچارج میرا پرانا شناسا تھا۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا، اور جب میں نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو اس نے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ نے خام خواہ ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگانے کی زحمت کی، سیدھا میرے پاس آ جاتے، یہ تھانہ بھی آپ کا ہی ہے۔ آپ کی محبت اور خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، میں نے صوف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ضابطے کی کارروائی بھی ضروری ہے نا، اگر کوئی کام طریقے سلیقے سے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، واقعی اس میں کوئی حرج نہیں، آپ چاہیں تو میرے عملے میں سے 1-2 اہلکار بھی اپنے ساتھ لے جائیں، آپ مجھے ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمیشہ تیار پائیں گے۔ میرا ایک خاص آدمی سادہ لباس میں پہلے سے حویلی مراد میں موجود تھا۔ میں نے تھانہ انچارج کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جناب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں، میں بہت سادگی کے ساتھ مقتول کی ہونے والی سسرال سے تھوڑی پوچھ گچھ کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ جیسے آپ کی مرضی صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کسی بھی مرحلے پر اگر میری یا میرے عملے کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں حاضر ہوں۔ ضرور بتاؤں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور کوئی خاص بات پتہ چلی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس اعتماد اور بھروسے کا شکریہ ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ تھانہ انچارج نے ٹھنڈے مشروب سے میری تواضع کی اور مجھے ایک تانگے میں بٹھا کر حویلی مراد کی جانب روانہ کر دیا۔ حویلی مراد کا نام چودھری مراد علی کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن اب چودھری مراد اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا، کافی عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دنوں چودھری مراد کا پوتا چودھری امداد اس گاؤں کا والی وارث تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ چودھری امداد علی کے باپ چودھری شمشاد کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چودھری امداد علی نے اس گاؤں کی چودراہٹ سنبھال لی تھی۔ میں چودھری امداد اور اس کی حویلی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھتا پاچھتا سیدھا حلوائی کی دکان پر چلا گیا۔ مذکورہ دکان بند تھی۔ میں نے پڑوسی دکاندار سے پوچھا، صدیق نے آج دکان نہیں کھولی؟ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں، پھر گہری نظر سے مجھے دیکھتے بولا، آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ آپ حویلی مراد میں نئے ہو؟ میں اس وقت سول ڈریس میں تھا، اگر میں پولیس کے یونیفارم میں ہوتا تو یہ دکاندار مجھے دیکھتے ہی چونک جاتا۔ میں نے اس عمر رسیدہ شخص کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں چاچا، میں ادھر 1-2 بار ہی آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ صدیق سے میری دور کی رشتہ داری ہے، اسی سے ملنے آیا تھا، لیکن اس کی دکان بند پڑی ہے، لگتا ہے مجھے اب اس کے گھر ہی جانا ہوگا۔ گھر جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، صدیق حلوائی کے پڑوسی دکاندار نے بتایا۔ فائدہ کیوں نہیں چاچا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ اس شخص کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم وہ ساٹھا پاٹھا کی عملی تفسیر دکھائی دیتا تھا۔ صدیق حلوائی کی دکان کے برابر میں اس نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب لوگ ادھر مرزا پور گئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق صدیق حلوائی کی فیملی میں اس کی بیوی کنیز فاطمہ اور بیٹی نبیلہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، چاچا تمہارا مطلب ہے صدیق، اس کی گھر والی اور بیٹی
تینوں مرزا پور گئے ہیں؟ جی میرا یہی مطلب ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس وقت صدیق کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ جیلا کے قتل کی خبر حویلی مراد پہنچ چکی تھی، ورنہ صدیق اینڈ کمپنی کا آج باجماعت مرزا پور چلے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس دکاندار کا نام مجھے خیر دین معلوم ہوا تھا۔ خیرو چاچا، میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، یہ اچانک صدیق بیوی بچوں کے ساتھ مرزا پور کیوں چلا گیا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے پتر، وہ دکھی شکل بناتے ہوئے بولا۔ صدیق نے اپنی کڑی کی شادی چھوٹے بھائی کے بیٹے سے طے کر رکھی تھی، اس لڑکے کو کسی نے قتل کر دیا۔ اوہ، میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم رفیق کے چھوٹے بیٹے جمیل عرف جیلا کی بات کر رہے ہو نا؟ ہاں پتر، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ کل دن میں مرزا پور سے جیلا کے قتل کی خبر آئی تھی اور یہ لوگ کل شام سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ چاچا خیرو، خاصا باتونی واقعہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی اسی فطرت یا عادت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بڑے دھیمے اور غیر محسوس انداز میں اسے گھسنے لگا۔ پچھلی دفعہ جب صدیقہ میرے پاس ٹوبہ ٹیک سنگھ آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس سال جیسے ہی گرمیاں ختم ہوں گی وہ نبیلہ کی شادی کر دے گا۔ ہاں پتر، اس کا ارادہ تو یہی تھا، مگر وہ رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جیلا ہی نہیں رہا، پھر نبیلہ کی اس سے شادی کیسے ہوگی؟ ہائے بیچارے صدیقہ کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئیں۔ میں نے دل شکستہ لہجے میں کہا، یہ دنیا دکھوں کی نگری ہے پتر۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، صدیقہ کے پہلے 2 بیٹے 2 سال اور 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ نبیلہ امجد اور ماجد کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ صدیقہ کا خیال تھا کہ وہ نبیلہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی رفیق کے بڑے بیٹے شکیل سے کرے گا۔ دونوں جانب رشتے کی بات چلی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ پتر، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ اچانک مجھ سے مستفسر ہوا۔ اور یہ بھی بتاؤ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تم کیا کرتے ہو؟ چاچا میرا نام ملک جواد ہے، میں نے جواب دیا، اور میں زمینداری کرتا ہوں۔ اللہ نے چند کلے ایکڑ زمین دے رکھی ہے، بس عزت شرم سے گزارا ہو رہا ہے۔ ملک جواد وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، صدیقہ نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ ہماری بہت دور کی رشتہ داری ہے چاچا، اور ملنا جلنا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، پھر اپنے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، چاچا تم بتا رہے تھے کہ صدیقہ نبیلہ کی شادی شکیل اور شیلا سے کرنا چاہتا تھا، پھر سب کچھ کیوں بدل گیا؟ ہاں پتر، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، رشتے کی بات تقریباً طے ہونے ہی والی تھی کہ جیلا نے ضد پکڑ لی۔ کیسی ضد؟ میں نے پوچھا۔ وہ نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، خیرو چاچا نے بتایا۔ صدیقہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھتا ہے۔ اس نے رفیق سے کہا، فیقہ میرے لیے تمہارے دونوں بیٹے برابر ہیں، نبیلہ کی شادی شیلا سے ہو یا جیلا سے، وہ تمہارے گھر ہی میں جائے گی۔ شیلا کے بارے میں میرا خیال ہے اس لیے تھا کہ وہ بڑا ہے، اصولی طور پر پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہونا چاہیے۔ ہاں صدیق، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، رفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن جیلا ضد کر رہا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا۔ ٹھیک ہے رفیق، ہم جیلا کی ضد پوری کر دیتے ہیں، صدیق نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہمیں اپنی اولاد کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پتر جواد اپنی بات کی وضاحت کرنے کے بعد خیرو چاچا مجھ سے مخاطب ہوا، میں سمجھتا ہوں صدیقہ کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے اسے جیلا کی خواہش کی کچھ زیادہ ہی پرواہ تھی۔ خیر دونوں طرف کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہذا نبیلہ کا رشتہ جیلا سے طے ہو گیا اور صدیق نے سکھ کی سانس لی کہ بیٹی ٹھکانے نہ لگی، ورنہ وہ خاصا پریشان رہنے لگا تھا۔ آخری جملہ خیرو چاچا نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا، لہذا میں نے سوال کرنے میں ذرا دیر نہ کی، صدیقہ کس بات کے لیے پریشان تھا چاچا؟ پتر تم کافی سمجھدار اور سیانے ہو، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ جس گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے وہاں سب کی نظریں لگی ہی رہتی ہیں، کوئی بھی رشتہ بھید دے آپ اس کے سر میں ڈنڈا تھوڑی مار سکتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو چاچا، میں نے قرید کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا نبیلہ کے اور بھی رشتے آئے ہوئے تھے؟ ہاں، یہاں حویلی مراد میں بھی بعض لوگ نبیلہ کے رشتے میں دلچسپی لے رہے تھے، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، لیکن صدیقہ چونکہ نبیلہ کو اپنے بھائی کے گھر میں بیاہنا چاہتا تھا اس لیے وہ سب کو منع ہی کرتا رہا۔ وہ اس انکار والے معاملات سے خاصا پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ بعض لوگ انکار سن کر ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ کمالے سے تو اس کی اچھی خاصی منہ ماری بھی ہوگی تھی۔ کون کمالہ؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کمال دین لوہار پتر، وضاحت کرتے بولا، ادھر حویلی مراد میں ایک ہی لوہار ہے کمالہ۔ کمالہ اپنے بیٹے جمعہ کی شادی نبیلہ سے کرنا چاہتا تھا،
کیونکہ جمعہ نبیلہ پر عاشق ہو گیا تھا، مگر صدیقہ نے چٹا انکار کر دیا اور اچھا ہی کیا۔ میرے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اہم بات سامنے آنے والی ہے۔ میں خیرو کے نزدیک کھسک آیا اور پوچھا، چاچا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کمالہ کے بیٹے جمعہ میں کوئی عیب ہو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ جمعہ میں کوئی ایک نقص ہو تو بتاؤں نا۔ اس کی ایک آنکھ کا چراغ گل ہے، اسی لیے سب اسے کانا جمعہ کہتے ہیں۔ آج تک کسی نے اسے سیدھے نام جمال الدین سے نہیں پکارا۔ پھر وہ کرتا کراتا بھی نہیں ہے۔ اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرنے کی بجائے وہ سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتا ہے۔ ایسے لفنگے آوارہ سے صدیقہ کیسے اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی کر دیتا؟ ٹھیک کہتے ہو چاچا، ماں باپ کو اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، صدیقہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا، یہ اس کا حق تھا، پھر منہ ماری کیسی؟ کمالہ تو انکار سن کر خاموش ہو گیا تھا، خیرو نے بتایا، مگر کانا جمعہ اس پر بہت تل ملایا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ایسی باتیں بھی کی جن سے دھمکی جھلکتی تھی۔ مثلاً اس نے کسی سے کہا تھا، میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اوہ واقعی، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جمعہ کے اس جملے میں تو خطرناک دھمکی پوشیدہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ سب اس کی جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھا، خیر دین نے کہا۔ جمعہ کی ایسی باتیں سن کر ہی صدیقہ نے کمالہ لوہار سے بات کی تھی۔ تھوڑی گرما گرمی ہوئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ خیرو معاملے کے رفع دفع ہونے کی بات کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے جیلا کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کے سر کے عقبی حصے میں کسی باہری آئینی شے سے ضرب لگا کر کھوپڑی کو چٹکایا گیا تھا، اور پھر مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں سے ایک خون آلود ہتھوڑا بھی برآمد ہوا تھا، جس پر جمے ہوئے خون میں انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اب خیرو چاچا مجھے کانا جمعہ کے نادر خیالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میں نے کانا جمعہ کے نام پر دائرہ لگایا، لیکن خیرو چاچا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری اندرونی کیفیت کیا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، چاچا تم نے سن رکھا ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ بس جمعہ کی بات بھی ایسی ہی ہوگی۔ ہاں پتر، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ تو عائدی انداز میں بولا۔ مٹی پاؤ اس کمینے کی باتوں پر۔ اسی لمحے مجھے اس کانسٹیبل کی جھلک نظر آئی جسے میں نے گزشتہ روز حویلی مراد روانہ کیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن ظاہر ایسا ہی کر رہا تھا کہ اسے خیر دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کانسٹیبل مجھے دیکھ کر ہی ادھر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ میں نے خیر دین کو نپٹانے کی غرض سے کہا، ٹھیک ہے چاچا، اب چلتا ہوں، صدیقہ واپس آئے تو اسے میرا سلام ضرور دینا، میں اگلے ہفتے دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے پتر، میں صدیقہ کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا، اس نے کہا۔ میں اسے سلام کر کے گلی میں ایک جانب چل پڑا۔ میں نے کانسٹیبل کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، میں خیر دین پر اس حوالے سے کوئی تاثر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کانسٹیبل بھی میرے پیچھے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں گلی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ کانسٹیبل باسط علی میرے قریب آ گیا۔ میری طرح وہ بھی سادہ لباس میں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولا، ملک صاحب آپ یہاں؟ ہاں، میں ذرا صدیق کو چیک کرنے آیا تھا، میں نے جواب دیا، مگر وہ لوگ تو کل شام سے ادھر مرزا پور گئے ہوئے ہیں۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جیلا کی موت کی خبر جیسے ہی یہاں پہنچی، یہ لوگ روانہ ہو گئے تھے۔ تم نے اب تک کیا ریسرچ کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب، مجھے پتہ چلا ہے کہ جب جیلا پچھلی مرتبہ حویلی مراد آیا تھا تو اس کا جیرا سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا، باسط علی نے بتایا، اور جیرا نے جیلا کو کافی پھینٹی شینٹی بھی لگائی تھی۔ یہ جیرا کون ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ادھر حویلی مراد ہی کا وسنیک ہے جناب، کانسٹیبل نے بنایا۔ اس کا نام تو نذیر ہے، مگر پورے گاؤں میں وہ جیرا کے نام سے مشہور ہے۔ ٹانگا چلاتا ہے، لاری اڈے سے سواریوں کو حویلی مراد تک لے آتا ہے، کافی اکھڑ مزاج اور ہاتھ چھٹ ہے۔ اس کا سارا اکھڑ پن تو میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے لہجے میں کہا، بتاؤ جیرا سے جیلے کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟